الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و نبینا ابی القاسم محمد صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فأقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون اما بعد اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللہم لعن العصابة التي جحدت الحسین علیہ السلام وشایعت وبایعت وتابعت على قتله اللہم لعنهم جميعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نرغب الیک فی دولة کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک وقادات الى سبیلک وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ. لو چاند آسماں پہ نمودار ہو گیا، لو چاند آسماں پہ نمودار ہو گیا، زہرا کا لال مرنے پہ تیار ہو گیا، دنیا کا ذرہ ذرہ عزادار ہو گیا، لو چاند آسماں پہ نمودار ہو گیا. آئے قریب کرب و بلا جب امام دین، زینب کا دل بھی خوف سے دوچار ہو گیا، اٹھا غبار زرد سکینہ ہوئی حزین، زینب کا دل بھی خوف سے دوچار ہو گیا. بولے یہیں پہ قبریں بنیں گی خدا گواہ، بولے یہیں پہ قبریں بنیں گی خدا گواہ، درے لگیں گے بیویاں تڑپیں گی آہ آہ، اور شور ہوگا قتل علمدار ہو گیا. اے چاند کربلا میں اترتے ہیں اب وہ چاند، اے چاند کربلا میں اترتے ہیں اب وہ چاند، نزہت کہ جن سے 14ویں شب کا ہو حسن ماند. اے چاند کربلا میں اترتے ہیں اب وہ چاند، نزہت کہ جس سے 14ویں شب کا ہو حسن ماند. ظلمت سے نور برسر پیکار ہو گیا، ظلمت سے نور برسر پیکار ہو گیا. بس بی بی سیدہ کونین عزائے حسینی کے فرش پر آ گئیں. جیسے ہی عزا کا چاند نمودار ہوا، بی بی کی جانب سے اور زمانے کے امام کی جانب سے ان اٹھتے ہوئے قدموں پر سلام کہ جو امام بارگاہوں کی سمت اٹھے، جنہوں نے سیاہ کپڑے زیب تن کیے، جن کے سینے ماتم کرنے سے شگافتہ ہوئے، وہ کہ جو عزائے حسینی کی طرف لبیک یا امام کہتے ہوئے دوڑ پڑے. کہ یہ وہ ایام ہیں کہ جنہیں حسین ابن علی نے اپنے لہو سے غسل دیا ہے. خدا کرے ان ایام کا پیغام ہم درک کر سکیں. خواران گرامی، میرا موضوع سخن ہے عزاداری سید الشہداء اور عصر غیبت کی ذمہ داریاں. اور آغاز کلام میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ روم کی 30ویں آیت ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب تم اپنے رخ کو باطل سے موڑ کر سچے دین کی جانب کیے رہو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. یہی اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس پر پروردگار عالم نے تمام مخلوق انسانی کو، تمام کائنات کو خلق کیا ہے. یہ فطرت ہے، لیکن اس میں تبدیلی ایجاد نہیں ہوتی، اس میں کوئی خلقت میں تبدیلی نہیں ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ جو غافل ہے، جو جانتی نہیں ہے.
ورنہ پروردگار عالم کی خلقت میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی. تو جو قرآن ناطق کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور قرآن صامت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ہم کیوں کرتے ہیں یہ عزاداری سید الشہداء یا قرآن کا مطالعہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ شجر طیبہ بھی ہمارے زیر مطالعہ ہوتا ہے اور شجر خبیثہ بھی. اس کا مقصد کیا ہے کہ جو غلطیاں تاریخ میں سرزد ہو گئیں وہ اب موجودہ زمانے میں سرزد نہ ہوں. قرآن کو پڑھنے کا کس لیے کہا گیا؟ اس کتاب کو اس لیے پڑھو کہ اس میں اچھے لوگوں کا تذکرہ بھی ہے اور اس میں برے لوگوں کا انجام بھی موجود ہے. اس لیے قرآن کا مطالعہ کرو، اور اگر تھیوری پڑھ کر نہیں سمجھ سکتے تو پریکٹیکل کے لیے قرآن ناطق کو بھیج دیا، بولتے ہوئے قرآن کو بھیج دیا، اور پھر جب قرآن ناطق کو سمجھنے میں تمہیں دقت ہوئی تو خون سید الشہداء نے اپنے لہو سے غسل دے کر ان ایام کو سامنے پیش کر دیا کہ تا قیام قیامت کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو دین اسلام سمجھ میں نہیں آیا تھا. فطرت انسانی جو ہے عینے اس کے مطابق اس دین کو اللہ نے خلق کیا. جو کچھ مطالبات میری ذات کے اندر رکھ دیے، جو خواہشات میری ذات کے اندر رکھ دی، جو ضرورتیں میری ذات کے اندر رکھ دی، وہ دین اسلام کے اندر موجود ہیں. تو صرف سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اپنے دین کو جتنا قریب سے سمجھیں گے ہمارے لیے آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی. در حقیقت شاید مجھ جیسے سمجھانے والوں کا قصور ہے، کم علم ہے کہ اپنے خوبصورت دین کو سمجھا نہیں سکے. یہ تو وہ دین ہے کہ جس کے دامن میں اس قدر وسعت ہے کہ جو بھی گناہ گار آتا ہے، جو بھی خطا کار آتا ہے، جب دامن اسلام میں پناہ لیتا ہے پروردگار اسے بخش دیتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے، جب وہ استغفار کرتا ہے. لیکن عزاداری سید الشہداء کا مقصد کیا ہے؟ ان مقاصد کو بیان کریں گے انشاءاللہ 5 مجالس میں، اور زمانے کے امام کی غیبت میں، جبکہ وہ ہماری نگاہوں کے سامنے موجود نہیں ہے، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے اپنے گناہوں کی وجہ سے. تو غیبت امام میں ہم سب کی کون کون سی ذمہ داریاں ہیں؟ کیونکہ وہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے بچے بچے کو یاد ہے، مم ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ. بہت عام ہے، سب کو معلوم ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. لیکن ایک اور بھی حدیث ہے اسی سے ملتی جلتی، بہت زیادہ مماثلت رکھتی ہے لیکن وہ بہت کم پڑھی جاتی ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ مم ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن حمار. اور حمار کس سے کہتے ہیں؟ حمار کہتے ہیں گدھے کو. جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کیا وہ گدھے کی موت مر گیا. یعنی گدھے کا کیا قصور ہے؟ آج کل کیونکہ کمپیوٹر ایج ہے اور بچے اتنی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا دور ہے کہ ایک کلک کرنے پر دنیا بھر کے علوم ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں. بہت اچھے دور میں ہم زندہ ہیں، ورنہ وہ زمانہ کہ جب ایک مسئلے کو دریافت کرنے کے لیے ایک انسان اپنے گھر سے نکلتا تھا تو مجتہد تک پہنچنے میں کبھی کبھی اس کی عمر دغا دے جاتی تھی، عمر وفا نہیں کرتی تھی، اور وہ ایک مسئلہ دریافت کرنے میں اپنی عمر کو گنوا دیتا تھا. ہم بڑے اچھے دور میں ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا بہت آسان ہے کہ بائے بسم اللہ کا نقطہ کتنا اہم ہے. وہ ایک ڈاٹ کے ذریعے بآسانی اس کو درک کر سکتے ہیں. بہت آسانی سے آج کل کے بچوں کو سمجھایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا تزکیہ کر کے پاکیزہ کریں کہ سمجھانے کے قابل بن سکیں. بچے ہمارے حقیقتاً بہت اچھے ہیں اور سمجھنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ زبانیں مل جائیں سمجھانے والی. لیکن عقائد کو اس طرح سے مخلوط کر کے جتنی زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، جتنی زیادہ ٹیکنالوجی اور تمام سائنسز ترقی کر رہی ہیں، اتنی ہی زیادہ ذہن انسانی کی بھی ترقی ہے. جیسے جیسے عقائد کو راسخ کرنے کی والدین کوشش کرتے ہیں، دشمن عناصر اور سازشی عناصر ان کو مٹانے کی بھی اسی طرح کوشش کرتے ہیں. آج کل سبھی کے علم میں ہے کہ عزاداری سید الشہداء کے ذریعے دین کے اندر جو فساد کو ایجاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حد ہے کہ اہل منبر، حد ہے کہ بانیان مجلس، حد ہے کہ سننے والے، یعنی عقائد تو پختہ ہیں لیکن پروردگار عالم کہ جس نے انسان کو خلق کیا اور اس نے اپنی ذات کے لیے ایک نام پسند کیا، اور وہ نام کیا ہے؟ اللہ. جب ہم کہتے ہیں اس میں ذات کیا ہے؟ اللہ اس میں ذات ہے، اور 99 جو ہیں یہ اس کے اس میں صفات ہیں. اس میں صفات یعنی وہ تمام صفات کہ جنہیں ہم بھی اختیار کر سکتے ہیں. رحیم بننا چاہیں، رحمت ہمارے اندر تزکیے سے اور ریاضت سے آ سکتی ہے. کریم بننا چاہیں، شجاع بننا چاہیں،
قاہر بننا چاہیں، جبار بننا چاہیں بن سکتے ہیں. یہ تمام صفات پروردگار اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. رحمت کی صفت بھی ماں کو عطا کر دیتا ہے. ماں سے بڑھ کر کوئی چاہنے والا نہیں. لیکن اس کے باوجود اس کائنات میں آپ دیکھیں کہ 6 بلین سے زیادہ افراد موجود ہیں، لیکن ایک دوسرے سے جدا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید جو ٹوینز پیدا ہوتے ہیں، جو بچے جڑواں پیدا ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان میں شناخت نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہم ان میں تمیز نہیں کر سکتے. میں تو اکثر نہیں تمیز کرتی ہوں. جو جڑواں ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا چلتا کہ 2 بہنیں بالکل ایک جیسی لگ رہی ہیں، 2 بھائی بالکل ایک جیسے لگ رہے ہیں، بالکل نہیں پتا چلتا کہ ان میں کیا فرق ہے. لیکن اللہ کی قدرت کاملہ کہ اس نے ایک کو دوسرے سے جدا بنایا. جب فنگر پرنٹس دیکھتے ہیں تو جدا ہوتے ہیں، جب پیروں کے نیچے کی لائنیں دیکھتے ہیں تو جدا ہوتی ہیں، آنکھوں کے نیچے کی لائنیں جدا ہوتی ہیں. یعنی اس نے جو ایک بار خلق کر دیا دوبارہ خلق نہیں کیا. اتنا یونیک ہے انسان، اپنی ذات کے اندر اتنا یونیک اللہ نے پیدا کیا، جیسا ایک مرتبہ بنا دیا دوبارہ نہیں بنایا. یعنی جب انسانوں کو اتنا الگ الگ بنایا، اتنا جدا بنایا، تو ان کی سوچ کو بھی یقیناً الگ بنایا. سب کے ذہن الگ الگ طرح سے سوچتے ہیں. لیکن ایک اصول دین اور ایک فروع دین جنہوں نے قبول کر لیے، وہ ایک مذہب کے سائے تلے آ جاتے ہیں. آج کے زمانے میں بہت شدت سے ضرورت ہے اتحاد بین المسلمین کی. ہماری کتاب ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا اللہ ایک، ہمارا رسول ایک. جمعے کے دن کی افضلیت و فضیلت سب جانتے ہیں. چنانچہ اتحاد کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ دشمنوں کو یہ پتہ چل گیا کہ انہیں آپس میں اگر لڑا دیا تو بس پھر کامیابی ہو جائے گی. اور جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب انگریز انڈیا میں داخل ہوئے تھے تو صرف 200 سال تھے کہ جس کے اندر انہوں نے پورے ذہن انسانی کو کنٹرول کر لیا اور ایک کو ایک سے بھڑا دیا. آج بھی دیکھیے کہ ایام عیدہ شروع ہونے سے ایک دن پہلے جو شہادتیں ہوئیں اس میں 5 مومنین، جن میں سے 2 ڈاکٹر اور 1 زلجانہ، مومنین کو شہید کر دیا. اور اگلے دن کیا کیا؟ اہل سنت کے بھائیوں کو شہید کر دیا، جن میں وہابی حضرات بھی موجود ہیں. ہم یہ سمجھیں انہوں نے ہمیں مار دیا اور وہ یہ سمجھے کہ ہم نے انہیں مار دیا. چنانچہ اب یہ سازش ایسی ہے کہ زیادہ تر بچوں کو اور سب کو سمجھ میں آنے لگی ہے کہ کیا سازش کی جا رہی ہے. بس خدا کرے کہ ہم ان چیزوں کو درک کر سکیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اتحاد کی بہت ضرورت ہے، سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اور زمانے کے امام کی آمد کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ یہ خون سید الشہداء نے جو قربانی پیش کی ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اس کو کیسے متصل کرنا ہے؟ کیونکہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہر کسی کا فریضہ ہے. ہمیں گدھے کی طرح نہیں مرنا. اور گدھے کا قصور کیا ہے؟ بچے سوال کر سکتے ہیں گدھے نے کیا کیا ہے؟ اسے بھی تو اللہ ہی نے بنایا ہے، پروردگار عالم ہی نے خلق کیا ہے، تو پھر گدھے کا کیا قصور ہے؟ بے شک گدھے کا تو قصور نہیں، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. گدھا انسان بن جائے تو افضل ہو جاتا ہے، منزلت اس کی بڑھ جاتی ہے، لیکن انسان کو پست نہیں ہونا چاہیے. گدھے کو پست بنایا، اسے پستی اختیار نہیں کرنی چاہیے. چنانچہ زمانے کے امام کی معرفت کو سمجھنے کے لیے یعنی ہمیں جناب رسالت مآب کی زندگی اور سیرت طیبہ کو بھی سمجھنا ہوگا، امام علی کی زندگی اور ان کی سیرت طیبہ کو بھی سمجھنا ہوگا، 11 اماموں کی سیرت کو بھی سمجھنا ہوگا. لیکن اگر اس میں سے کہیں ایک مقام پر آ کر رک گئے اور کہا کہ ہم نے 6 اماموں کو تو درک کر لیا، سمجھ لیا اور بس اب آزاد ہو گئے، تو پھر ہمارا عقیدہ کامل نہیں ہے، ہم ٹھیک نہیں سوچ رہے. یعنی 11 اماموں کی سیرت کو بھی سمجھنا پڑے گا. اور ابھی تو الحمدللہ امام بارگاہوں میں تو کم سے کم یہ انتظام ہو گیا ہے کہ جب جشن بھی منایا جاتا ہے، ولادت کا جشن بھی ہوتا ہے، تو اس میں ذکر کی سعادت عطا کی جاتی ہے کسی کو، تاکہ سیرت امام سے آگاہی ہو جائے. ورنہ تھوڑے عرصے پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، بس منقبت پڑھ لی، قصیدے پڑھ لیے اور ثواب حاصل کر کے چلے جاتے تھے. لیکن سیرت طیبہ کی جانکاری، نالج کس لیے ضروری ہے؟ تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ائمہ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہر کیفیت میں کس طرح سے جہاد کیا. جناب رسالت مآب کی زندگی کسی اور طرح سے گزری. انہوں نے 40 سال خاموش ہو کر اپنے آپ کو صادق اور امین منوایا، لیکن 23 سال کی زندگی تبلیغ دین کے جو ظاہراً کی ہے، اور اس کے بعد مولا علی کے جو 25 سال کی خاموشی زندگی میں نظر آتی ہے. جبکہ فاتح خیبر و خندق، فاتح بدر و حنین، جس کو پروردگار عالم یہ لقب دے رہا ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، وہ علی مرتضیٰ کیوں 25 سال تک خاموش ہوئے؟ اس لیے خاموش ہوئے کہ اگر جو اپنے حق کا مطالبہ کر دیتے، اقتدار کا مطالبہ کر دیتے، جو کہ اقتدار ان کا حق تھا کہ غدیر کو چھپایا گیا تھا، غدیر کو بدلا گیا تھا،
اور امام کا حق تھا کہ وہ اگر اپنے حق کا مطالبہ کرتے اور انہیں کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا. جتنی شجاعت تھی، جتنی طاقت تھی، جتنا اختیار اور توانائی امام کے پاس تھی، لیکن اس کے باوجود کیوں گوارا کیا؟ اس لیے گوارا کیا کہ اسلام اپنے طفل مکتب تھا. اس طفلی کے عالم میں ہی پارا پارا نہ ہو جائے، اس کو شکستہ نہ کر دیا جائے. بے شک میں اقتدار سے محروم ہو جاؤں لیکن یہ اسلام پارا پارا نہ ہو جائے. تو یا علی یا لہذا فاتح بدر و حنین و خیبر و خندق نے صبر کیا، اور ایسا صبر کیا، فرماتے تھے کہ حلقوم میں شدت صبر سے کانٹے پڑ گئے. کوئی ایسا نہ تھا کہ جس سے اپنے علم کو بیان کریں، اور میرے امام کنویں میں اپنا منہ ڈال کر گریا فرماتے تھے کہ میں اس علم کو کس سے کہوں. لیکن امام کی زندگی ایسے گزری، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام صلح کرتے نظر آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام قیام کرتے نظر آتے ہیں. کیوں قیام کرتے نظر آتے ہیں؟ امام نے کیوں قیام کیا؟ وہ بھی خاموشی اختیار کر لیتے، جو ہو رہا ہے وہ ہوتا رہتا. علامہ نقن صاحب کا نام یقیناً بہت مانوس ہے سب کے لیے، سب جانتے ہیں، بہت سے لوگوں نے قریب سے ان کو دیکھا اور پڑھا بھی ہوگا کہ ایک تقریری مقابلہ رکھا گیا جس میں 5-5 منٹ کا وقت دیا گیا علماء کرام کو، جس میں اہل سنت کے علماء دین بھی تھے، جس میں وہابی حضرات بھی موجود تھے، تمام مسلک، تمام مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہندو حضرات بھی تھے. اور ٹاپک کیا تھا؟ ٹاپک یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. 5-5 منٹ علماء کرام کو دیے گئے. اور آپ میں سے بہت سے افراد کو معلوم ہوگا کہ علامہ نقن صاحب جب مجالس پڑھتے تھے تو وہ خطبہ بہت مختصر پڑھتے تھے، بہت مختصر ترین خطبہ پڑھا کرتے تھے. لیکن جب ان کا نمبر آیا کربلا کو بیان کرنے کا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، انہوں نے 4 منٹ کا خطبہ پڑھا. یعنی اب کیا رہا؟ صرف 1 منٹ باقی رہ گیا. 4 منٹ طویل خطبہ پڑھا حمد پروردگار عالم کی، مدح و ثناء اہل بیت کی، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو بدھ کو جمعے کی نماز پڑھا دی جاتی، بدھ کو جمعے کی نماز پڑھا دی جاتی. اور تاریخ میں رقم ہے کہ بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھائی گئی اور مسلمانوں نے وہ نماز پڑھ بھی لی. یہ دور بھی مسلمانوں پر گزرا کہ ایک کنیز نے حالت نجاست میں آ کر نماز کو پڑھا دیا. یہ دور بھی مسلمانوں پر گزرا کہ 2 کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھا دی گئی، اور کہا گیا جب کسی نے اعتراض کیا کہ یہ فجر کی نماز ہے جو 2 رکعت ہے، تو کہا گیا کہ کیا کم ہے اور پڑھا دوں، کیونکہ شراب کے نشے میں تھے. یہ کیفیت تھی. تو اس دین کی صحیح شکل کو قائم کرنے کے لیے قیام کرنا ضروری تھا، جو امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا کہ اس قیام کے ذریعے پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. لا مذہب ہونا ہے، بے دین ہونا ہے، لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے دین کے اندر. تم کافر بننا چاہتے ہو بن جاؤ، لیکن اگر دین کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو تو پھر دین کے اصولوں کو سمجھنا ہوگا، دین کے فروع کو سمجھنا ہوگا. چنانچہ امام نے قیام کیا. پھر امام کے بعد ہم چوتھے امام کی زندگی دیکھتے ہیں، یکسر تبدیل نظر آتی ہے. یعنی جیسے جیسے حاکموں کی ذہنیتیں بدلتی رہیں، مکاریاں بدلتی رہیں، عیاریاں بدلتی رہیں، معصومین علیہ السلام نے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کر دیا. اب اس دین کو کیسے پہنچانا ہے، اب اس دین کو کیسے پہنچانا ہے. چنانچہ اب چوتھے امام کی زندگی کیسے گزری؟ صحیفہ سجادیہ کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے انقلاب لے آئے. توحید کیسے پہنچائی؟ دعاؤں میں تڑپتے تڑپتے توحید کو پہنچا دیا. پروردگار عالم کے پیغام کو، اسلام کے مشن کو کامیاب کر دیا. 5ویں اور 6ٹھے امام کو جب تھوڑا سا موقع میسر آیا، مدارس قیام میں آئے، وجود میں آئے، اور اس میں 4000 شاگرد تھے 6ٹھے امام کے، جنہوں نے تمام احادیث کو لکھ لیا. وہ جو احادیث کا بندش کر دی گئی تھی، یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جو حدیث بیان کرے اسے شہر بدر کر دیا جائے، اسے نکال دیا جائے. ابو ذر غفاری اس کی مثال موجود تھے. امام نے تمام کی تمام احادیث کو لکھوایا. آپ کے شاگرد ہر سبجیکٹ پر ماہرین موجود ہیں. جب ہم امام کے شاگردوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کیمسٹری، فزکس، تمام کے تمام موضوعات پر امام کے شاگرد موجود ہیں. یہ موقع کب میسر آیا کہ حکومتوں کی چپقلش ہو رہی تھی، بنی امیہ جا رہے تھے اور بنی عباس برسر اقتدار آ رہے تھے، یہ کہہ کر کہ جب حق ہماری جانب آئے گا ہم حق آل محمد کو آل محمد کی جانب پلٹا دیں گے. لیکن اختیار اور اقتدار کا نشہ کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جب کرسی مل جاتی ہے تو انسان بھول جاتا ہے کہ مقصد خلقت کیا تھا. مادیت کے پیچھے ایسا دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا کہ پلٹ کر جانا ہے. 60 سال، 70 سال، 100 سال زندگی گزارنے کے بعد اس حیات اخروی کے لیے بھی کچھ سامان کرنا ہے، اور اسی کے لیے دنیا بنائی گئی تھی کہ تم اپنی حیات اخروی کے لیے یہاں سے تیاری کر لو. بھول جاتا ہے انسان. ائمہ کو موقع میسر آیا، یہاں حکمت بدل گئی. 7ویں امام کی زندگی اس سے الگ نظر آتی ہے. 14 سال قید خانوں کی نظر ہو گئے، لیکن کیا پیغام اسلام کو پہنچانے میں
کوتاہی کی نہیں. ہم سیرت ائمہ سے اتنے زیادہ مانوس نہیں ہیں, نہیں بیان کی جاتی. کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ اور زیادہ بیان ہونی چاہیے. لیکن 11 اماموں کی سیرت کو پڑھنے کے بعد, درک کرنے کے بعد, پھر اس امام کی کہ جو حجت خدا ہے, جس کے لیے دن و رات دعا کرتے ہیں مولا تشریف لائیے, الاجل یا امام, مولا ہم آپ کے منتظر ہیں, آپ کب تشریف لائیں گے. مومن تڑپ تڑپ کر کبھی دعائے ندوہ پڑھتے ہیں, کبھی استغاثہ کرتے ہیں, کبھی دعائے عہد میں کہتے ہیں مولا تشریف لائیے, اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی بیعت کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے. تو اس امام کی معرفت بہت ضروری ہے. اب اس امام کی معرفت کیا ہے, ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, کیسے فرش عزائے حسینی سے اٹھیں. یقیناً یہ سمجھنا کہ جب ایک انسان دنیا میں آیا 3 طرح کی ذمہ داریوں کے ساتھ آتا ہے. جو بھی بچہ دنیا میں آیا ہے, پیدا ہوتے ہی 3 ذمہ داریاں اس کی ذات پر آ جاتی ہیں. ایک تو وہ کسی کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, دوسرے ایک حق اس کا اپنی ذات کا ہے, اور ایک جس معاشرے میں وہ زندہ ہے اس کے اعزاء, اس کے اقربا, اس کا ملک, اس کا شہر, تمام کی ذمہ داری جیسے ہی پیدا ہوتا ہے یہ سب کے سب انسان کے کاندھوں پر آ جاتی ہے. اور اس میں مسلسل اسے اپنی ساری زندگی توازن اختیار کرنا پڑتا ہے. بس جب ان تینوں معاملات میں انسان توازن اختیار کر لیتا ہے سیرت ائمہ علیہ السلام پر چلتے ہوئے, تو وہ امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بن جاتا ہے. بہت مشکل منازل ہیں, آسان نہیں ہے تینوں معاملات کو بیلنس کرنا. میری اپنی ذات کے ساتھ میرے معاملات, پروردگار عالم کے ساتھ میرے معاملات, اور بندگان خدا کے ساتھ میرے معاملات. اللہ کے ساتھ میرے معاملات کیا ہیں؟ یہ میری عبادات ہیں, میرے روز و شب کہ جس میں میری 5 وقت کی نماز ہے, جس میں روزہ ہے, جس میں حج ہے, جس میں زکوٰۃ ہے. جو عبادات کا پہلو ہے پروردگار عالم کے لیے کہ مجھے عبادات کیسے کرنی ہے, اپنے واجبات کو کیسے انجام دینا ہے, محرمات الہیہ سے کیسے بچنا ہے, یہ اللہ کا اور میرا معاملہ ہے. دوسرا معاملہ کہ جو میرا اپنی ذات کے ساتھ ہے, میرا اپنی ذات کے ساتھ کیا معاملہ ہے. کبھی کبھی ہم اپنی ذات پر ظلم کر بیٹھتے ہیں, اور وہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کوئی گناہ, کوئی خطا, کبھی کچھ ترک کر دیا اللہ سے متعلق, یا کبھی کبھی ایسے ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں کہ ایام عزا آئے, اب مجلسوں کی سمت دوڑنا ہے, امام بارگاہوں کی سمت دوڑنا ہے, کچھ اچھے ذاکروں کو سن لیں, کچھ اچھے علماء کو سن لیں, لیکن اس میں توازن کو کیسے قائم کریں گے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. پتہ چلا کہ انٹرنیٹ کے جو آسرا ہے, بہت سارے علوم کو بھی ہم ایک کلک پر حاصل کر سکتے ہیں, اور اخلاقی طور پر پستیوں کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. اب بچوں کو کیا کرتے ہوئے چھوڑ کر مجلس میں جا رہے ہیں؟ گھر میں جو ماسی رکھ کر آئے ہیں اس سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے بچوں کے لیے, شوہر کے لیے. یہ سب بھی ذمہ داریاں ہیں. لیکن جب میں اپنی ذات پر ایسا ظلم کر لوں کہ میری صحت, بلڈ پریشر کی مریض ہوں, یا دل کی مریض ہوں, یا شوگر کی مریض ہوں, بد پرہیزی کر لی, اب یہ بھی ظلم ہے. لیکن جب کہا ربنا ظلمنا وانفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرین, حضرت آدم کی دعا, پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا, اور اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گی. تو سب سے زیادہ جلدی جو ظلم معاف کر دیا جاتا ہے وہ اپنی ذات پر کیا گیا ظلم معاف کر دیا جاتا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ سے. لیکن کون سا ظلم معاف نہیں ہوتا؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا, کسی کو اس کا شریک قرار دیا. اب شریک قرار دینے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ اللہ ایک نہیں دو ہے, نعوذ باللہ, یہ تو کھلم کھلا شرک ہے. لیکن شرک کو جب ڈسکس کریں گے تو شرک کی بہت گہری انسان, یعنی جو سیاہ پتھر پہ چونٹی کی طرح چلنے والا ہے شرک. امام کے قول کا مفہوم ہے کہ سیاہ پتھر پر جیسے چینٹی چلتی ہے اور نظر نہیں آتی, شرک کی رفتار بھی اسی طرح سے ہے. جب انسان درک کرتا ہے تو اپنے اللہ کے ساتھ وہ شرک کر رہا ہوتا ہے. پھر بندگان خدا کے حقوق ہیں کہ جن کا تحفظ مجھے کرنا ضروری ہے. بندگان خدا کون ہیں؟ میرے والدین, میرے اعزاء, میری اولاد, میرا شہر, میرا ملک, اس سب کے حقوق میری ذات پر آتے ہیں. اب ان میں سے جس کسی کا حق میں نے مار لیا مالی طور پر, یا جو میرے اوپر اطاعت والدین فرض تھی, جب تک وہ مجھے معاف نہیں کریں گے جب تک یہ معاف پروردگار عالم بھی نہیں کرے گا. بڑا مرتبہ قرار دیا ہے پروردگار عالم نے والدین کا, معمولی عظمت نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ والدین بہت زیادہ مومن ہوں, بہت زیادہ بہترین تقوی ہو ان کا تب ان کی اطاعت کی جائے. بدترین والدین کی بھی اطاعت کرنی ہے. اولاد کو صرف کن معاملات میں اطاعت نہیں کرے گا؟ ایک بچہ اپنے والدین کی, جب اللہ کے حقوق کو والدین غصب کرنے کی کوشش کریں اور کہیں کہ تم نماز نہ پڑھو, تم روزہ نہ رکھو, یعنی جو واجبات الہیہ ہیں اگر انہیں منع کرنے کی نوبت آ جائے تو بے شک یہاں اطاعت واجب نہیں ہے. لیکن اگر والدین یہ کہہ دیں کہ نماز جماعت نہ پڑھو, تم گھر میں نماز پڑھ لو, اب بچہ کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے جا کر مسجد میں, اب اس کو والدہ کے حکم پر اپنی واجب نماز کو گھر میں ادا کرنا پڑے گا. اتنا زیادہ والدین کی اطاعت کا حکم پروردگار عالم دے رہا ہے. جو
خراب والدین ہیں، جو اچھے ہیں، جو مومن ہیں، جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کا اہتمام و انتظام کیا بہترین طریقے سے، ان کے حقوق تو پھر بہت زیادہ ہیں، لیکن جو بدترین اولاد ہوتی ہے وہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتے. کہ یزید سے معاویہ نے یہ کہا تھا کہ تم حسین ابن علی سے بیعت طلب نہ کرنا، لیکن جیسے ہی معاویہ دنیا سے رخصت ہوا، سب سے پہلا کام کیا کیا یزید نے؟ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ولید کو، کہ جو مدینے کا گورنر تھا، اس سے کہا کہ تم حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کرو. یعنی پتہ چلا کہ اگر وہ بھی اپنے والد کی اطاعت کرتا تو شاید آج لعنت کا اس قدر مستحق قرار نہ پاتا. جو باپ نے کہا تھا کہ حسین سے مطالبہ نہ کرنا، 4 افراد کے نام بتائے تھے کہ ان سے بیعت کا مطالبہ نہ کرنا اور ان سے ہوشیار رہنا، لیکن بدترین خلقت ہے جو کہ مرتے کے ساتھ ہی پہلا مطالبہ امام حسین علیہ السلام سے کیا. تو بندگان خدا کے حقوق جب تک وہ معاف نہیں کر دیں گے، جب تک پروردگار عالم معاف نہیں کرے گا. ایک اللہ کا حق، ایک بندگان خدا کا حق اور ایک میری ذات کا حق. اور اس میں بہت زیادہ وسعت ہے کہ ہم اس کو سمجھتے جائیں گے کہ جو فرش مجلس پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو سننے والے ہیں، جو سامعین ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. جو غیبت امام میں مجلس اعضا کو سن رہے ہیں، جو ذاکرین غیبت امام میں مجلس اعضا کو پڑھ رہے ہیں، جو بانیان مجلس انتظام و اہتمام کر رہے ہیں، ان سب کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں. بانی مجلس بے شک ایسے ذاکرین کا اہتمام و انتظام کرے کہ جو عقائد میں انحراف پیدا نہ کر دیں. سب جانتے ہیں کہ ایسے حوزے تعلیم دے دیے گئے کہ جن کے اندر امامے تقسیم کیے جا رہے ہیں. 99 باتیں آپ صحیح بیان کریں گے، صرف ایک زہر آلود بات آپ بیان کر دیں گے تاکہ بچے یہ جان لیں کہ جب 99 باتیں صحیح کہی ہیں تو ایک بات بھی ٹھیک ہی ہوگی، اور آہستگی سے عزاداری کے اندر اس زہر کو داخل کیا جا رہا ہے. تو بانیان مجلس محتاط ہو جائیں کہ ایسے ذاکرین تلاش کر کے کہ جن کی تعلیم، جن کا اخلاص مشکوک نہ ہو، ممبر پر آئیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ بی بی سیدہ کی بارگاہ میں یقیناً جواب دیں ہیں ہم سب، آپ بھی فرش اعضا پر بیٹھنے والے بھی، کہ اگر کسی ذاکر سے کوئی ایسی روایت سنی کہ جو مشکوک ہے، اس کو ضرور ڈسکس کیجیے، اس سے پوچھیے حوالہ کون سی کتاب سے پڑھ رہے ہیں، کہاں پر لکھا ہوا ہے. بے شک کتابیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ہم اپنے عقائد کو خراب کرنے کے لیے کون سی کتابوں کا حوالہ پیش کریں گے؟ کہ عقائد کو خراب کرنے والی کتابیں ہرگز نہیں. تو جو سامعین ہیں، جو بھی مجلس کو سن رہے ہیں، کوئی بھی ایسی بات اگر پیش کی جاتی ہے تو بانی مجلس سے اور ذاکر سے یقیناً ان کا حق ہے کہ وہ رابطہ کریں. اور امام کی ذمہ داری، امام کہ اگر سچے مخلص ساتھی بننا چاہتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں الاجل کہنے والے ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کے منتظر ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس عزاداری سید الشہداء کی حفاظت کا بھرپور انتظام ہم سب کو کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس میں کہاں سے خرافات کو داخل کیا جا رہا ہے، کہاں سے بے عملی کو داخل کیا جا رہا ہے. کبھی کبھی عمل کی اتنی زیادہ شدت ہوتی ہے کہ نماز بہت اہم ہے، روزہ بہت اہم ہے، حج بہت اہم ہے، لیکن یہ ساری چیزیں یقیناً بہت اہم ہیں اور ہر کسی کو باعمل ہونا چاہیے اور انسان کو نمازی ہونا چاہیے. اول وقت نماز کا ادا کرنا فرشتہ اجل سے مومن کی دوستی کو قائم کر دیتا ہے، کیونکہ حکم ہوتا ہے جو مصلی عبادت پر اول وقت آ گیا، پروردگار عالم ملک الموت کو حکم دیتا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک دیکھو کون ہے وہ چہرہ کہ جو اول وقت مصلی عبادت پر آ کر کہتا ہے لبیک پروردگار. چنانچہ دوستی ہو جاتی ہے. اور جب آخری وقت آتا ہے بندہ مومن کو پھول سنگا کر روح کو نکال لیا جاتا ہے، کیونکہ دوستی ہو چکی، نمازی ہے، اول وقت کا نماز تھی، اول وقت میں نماز کا قائم کرنے والا، تو جانتا ہے ملک الموت وہ کیسے سختی سے پیش آئے گا. یعنی بہت اہمیت ہے، لیکن کبھی کبھی نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. اور ہم اپنی زبان میں، خواتین کی زبان، ہم سمجھتے ہیں زیادہ بہتر کہ اگر ایک بریانی ہمیں بنانی ہے کچن میں تو جو بھی اس کے انگریڈینٹس ہیں، اگر کسی خاتون سے پوچھا جائے یہ سب جمع ہو گئے، اب کیا بریانی بن جائے گی؟ یا چائے بنانے میں 4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، چائے کی پتی، دودھ، شکر اور پانی. یہ 4 چیزیں مل گئیں تو کیا چائے بن جائے گی؟ یا بریانی کے تمام انگریڈینٹس ہم نے جمع کر لیے تو بریانی بن جائے گی؟ نہیں بنے گی جب تک حرارت موجود نہ ہو، جب تک آگ موجود نہ ہو. یعنی حب اہل بیت کی آگ، حب علی کی حرارت اگر دل میں موجود نہیں ہے تو تمام کے تمام اعمال رکھے رہ جائیں گے. یعنی تمام کچھ موجود ہونے کے باوجود اگر معصوم کی محبت نہیں ہے، علی کی محبت نہیں ہے، مودت اہل بیت نہیں ہے، تو پھر سارے اعمال آپ کے منہ پر مار دیے جائیں گے.
کیونکہ رسول سے کہا پروردگار عالم نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، بھی اٹھے جی محمد۔ ہاتھوں پر سلام ہے جو عباس کے علم کو اٹھاتے ہیں، ان قدموں پر سلام ہے جو حسین کے جلوس میں جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جلوس میں تعداد دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے۔ جتنا زیادہ خوف زدہ کیا جاتا ہے عشق حسین بڑھتا چلا جاتا ہے، مودت علی بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن کس منزل پہ کمزور ہو جاتے ہیں جب پتہ ہے کہ نماز شب کے اتنے فضائل بیان کیے گئے، نماز شب کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ یعنی اپنا نفس قربان کرنا بڑا مشکل ہے۔ جلوس میں جانا آسان ہو جاتا ہے، مجلس میں جانا آسان ہو جاتا ہے، اور سارے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن نماز شب کا پڑھنا واجب کے بعد مشکل ہو جاتا ہے جبکہ اس کے اتنے فضائل بیان ہوئے۔ تو مودت کی منزل یہ ہے کہ جب دنیا والوں سے محبت اور مودت کرتے ہیں تو ہم جو دنیا کے سٹارز چل رہے ہوتے ہیں ان کی جیسی ہم اپنی حیت بنا لیتے ہیں، شخصیت بنا لیتے ہیں، کیسے بالوں کا سٹائل چل رہا ہے، کیسے کپڑے چل رہے ہیں، یعنی ان کی محبت جب دل میں آتی ہے ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے روحانی پیشواؤں کی محبت اور مودت کریں تو ان کی سیرت کی پیروی بھی تو محبت ہے، یہ بھی تو محبت ہے، اور یہی مودت کرنے کا حکم دیا پروردگار عالم نے۔ اور اسی مودت کو کے حق کو ادا کرنے کے لیے کہ جو پروردگار عالم کی جانب سے جو دین جناب رسالت مآب نے پیش کیا تھا اسی کی حفاظت کے لیے حسین ابن علی نے قیام کیا تھا، اور ولید کے دربار میں تشریف لائے تھے کہ جب ولید نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، جناب زینب عالیہ نے 18 جوانان بنی ہاشم کو اپنے بھائی کے ہمراہ روانہ کر دیا اور کہا کہ دیکھو میرے بھائی کے ساتھ ساتھ رہنا کہ یہ بھائی مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ لیکن عزاداران امام وہ عباس کے جس کی تعلیم و تربیت اور جس کو مانگا ہی علی نے اس دن کے لیے تھا کہ حسین پر قربان کر دیا جائے، اور ایسا فنون حرب و ضرب سے آراستہ کیا تھا کہ اپنے تمام ہنر سکھا دیے تھے۔ اور بہت سارے واقعات ہیں تاریخ میں کہ صفین میں حضرت عباس جب لڑے ہیں ان کو قمر بنی ہاشم کا لقب ملا، اور باغ کی رکھوالی کرنے کے لیے جب مقرر کیا امیر المومنین نے تو پھر جب تمام شب گزری امیر المومنین آئے امتحان لینے کے لیے نقاب پہن کر، اور پھر کہا کہ ہاں عباس مجھے یقین ہو گیا کہ تم فنون حرب و ضرب میں ایسے آراستہ ہو گئے کہ اب حسین پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی، مجھے یقین ہو گیا۔ تو جس عباس کی پرورش اس طرح سے کی گئی ہو، ولید کا دربار تھا لیکن حسین نے کہا عباس باہر رک جاؤ، جب میری آواز بلند ہو تم بے شک اندر آ جانا۔ چنانچہ عباس باہر رک گئے، اور جیسے ہی آواز بلند ہوئی، کیونکہ ولید شب کی تاریکی میں امام سے بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا، فرزند رسول نے کہا کہ اے ولید اس شب کی تاریکی میں مجھ سے بیعت لے کر کیا کرے گا، دنیا کو کیسے پتا چلے گا، مجھے جانے دے۔ مروان ایک مرتبہ کہتا ہے اگر فرزند رسول اس وقت چلے گئے تو ولید دوبارہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، اسی وقت حسین کا سر قلم کر لے ورنہ پھر تو حسین کو پکڑ نہ پائے گا۔ بس جیسے ہی بیعت کا مطالبہ دوبارہ کیا، حسین نے گرج کر کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ تمام دنیا کے لیے، تمام مومنوں کے لیے، ہم سب کے لیے پیغام حسین ابن علی ہے تا قیام قیامت کہ جو بھی حسین والا ہے وہ کبھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، کسی بھی قیمت پر حسین والا یزید والوں کی بیعت نہیں کرے گا۔ بس آواز کا بلند ہونا تھا، عباس تلوار کو کھینچے ہوئے دربار میں داخل ہوئے، لیکن سلام شخصیت عباس پر کہ آقا کے حکم پر سر تسلیم کو خم کرنا قدم قدم پر پڑا ہے۔ عباس کے لیے تو بڑا آسان تھا اپنا سر قلم کر کے اپنے آقا کے قدموں میں نچھاور کر دینا، لیکن کہا عباس جوش کا وقت نہیں ہے، ہوش کا وقت ہے، تلوار کو میان میں رکھ لو۔ تلوار کو میان میں رکھا اور حسین چلے در سیدہ کی جانب، بیویوں کو روانگی کا حکم دیا، سفر کی تیاری کا حکم دیا۔ اب فرزند رسول نانا کے روضے کی جانب چلے، اور راوی بیان کرتا ہے کہ کیفیت یہ تھی امام حسین کی کہ ایک ایک قدم کو جمع کر رکھتے ہوئے کوہ استقامت کی مانند اپنے نانا کے روضے کی جانب بڑھ رہے تھے، پروقار انداز میں کوہ استقامت کی مانند، یہاں تک کہ نانا کے روضے پر پہنچے، تعویذ پر اپنے رخ انور کو رکھ دیا، نانا حسین جا رہا ہے، خدا حافظ و ناصر۔ گریہ کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، عالم خواب میں نانا کو خواب میں دیکھا، کہا کہ فرزند جلد تم میرے پاس آ جاؤ گے۔ حسین بیدار ہوئے، وعدہ طفلی کو وفا کرنے کا وعدہ کیا، اب نانا کے روزے سے رخصت ہو گئے۔ راوی کہتا ہے
میں نے دیکھا اب حسین امام حسن کی قبر کی جانب بڑھ رہے تھے. پیروں میں وہی وقار تھا, قدموں میں وہی انداز تھا, کوہ استقامت کی مانند ایک ایک قدم کو جمع جمع کر رکھ رہے تھے. اب بھائی کی قبر پر آئے, خدا حافظ کہا, حسین جا رہا ہے. اب حسین ماں کی قبر کی جانب چلے. راوی کہتا ہے جب ماں کی قبر کی جانب چلے حسین, اب پیروں سے قرار رخصت ہو گیا, اب چال لڑکھڑا گئی. جیسے کوئی چوٹ کھایا ہوا بچہ جب ماں کو دیکھ لیتا ہے تو تڑپ کر ماں کی آغوش میں پناہ لے لیتا ہے. ایک مرتبہ تڑپ کر دوڑ کر ماں کی قبر پر گر گئے. اما حسین جا رہا ہے, عجب نہیں کہ آواز آئی ہو, اے فرزند, اے میرے لال, یہ ماں اب قبر میں چین سے کہاں رہ پائے گی, یہ تیرے ساتھ ساتھ جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ کبھی سیدہ کو خیموں کے پیچھے روتا پایا گیا اور سکینہ نے کہا بابا کوئی بی بی ساری شب گریا کرتی رہی اور کہتی رہی سکینہ تو صبح یتیم ہو جائے گی. کبھی اس بی بی کو راستے میں جب سکینہ ناقے سے گر گئی تو بی بی کو دیکھا گیا کہ بچی کو آغوش میں لیے بیٹھی تھی اور جناب زینب نے شکریہ ادا کیا, اے بی بی ہم تیرے احسان مند ہیں, قیامت کے دن اپنی ماں سے تیری شفاعت کرائیں گے. کبھی زندان شام کے پیچھے سیدہ کونین کے رونے کی آواز سنائی دی گئی. چنانچہ حسین رخصت ہوئے. اب اس طرح سے بیان کیا گیا کہ اماریاں لا کر در سیدہ پر لگا دی گئیں. بیویاں ایک کے بعد ایک سوار ہونے لگیں, لیکن سواریوں کی شان یہ تھی کہ راوی لکھتا ہے کہ بڑے وقار کے ساتھ ایک کرسی پر حسین ابن علی تشریف فرما تھے, اور جب کوئی بیوی برآمد ہوتی تھی عباس پردے کا اہتمام کرتے تھے. کسی بیوی کو علی اکبر نے سوار کیا, کسی بیوی کو قاسم نے سوار کیا, کسی بیوی کو کسی دوسرے نوجوان نے سوار کیا. لیکن راوی کہتا ہے ناگاہ میں نے دیکھا ایک بیوی سر سے پیر تک سیاہ چادر میں ملبوس در سیدہ سے برآمد ہوئی. اس بیوی کے استقبال کے لیے حسین نے اپنا مقام چھوڑا, عباس نے قنات کو روکا, شمشیر کو کھینچا, علی اکبر آگے بڑھے, قاسم و اونو محمد بڑھے. حسین نے سہارا دیا, عباس نے زانو کو خم کیا, اونو محمد نے سہارا دے کر اس بیوی کو سوار کرایا. راوی پوچھتا ہے یہ کون بیوی ہے جس کا جاہ و حشم اس قدر ہے؟ بتایا گیا یہ سیدہ کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے. اللہ اکبر, یہ زینب ہے. مجھے وہ زینب یاد آئی جو 11 محرم کو کربلا کے دشت میں جس کے ہاتھ پسے پشت بندھے تھے, جو ایک ایک بیوی کو سوار کرا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی گھبرانا نہیں, زینب موجود ہے. لیکن جب اپنے سوار ہونے کا وقت آیا حسرت سے دیکھا عباس کہاں ہو, علی اکبر کہاں ہو, قاسم و محمد کہاں ہو, کوئی نہ تھا جو بیوی کو سوار کراتا. ہائے قافلہ چلنے لگا. ایسے میں جب مدینہ ختم ہونے لگا, مدینے کا دروازہ آ گیا, تو ناقے کی ترتیب یہ تھی, قافلہ اس طرح سے جا رہا تھا. حسین ابن علی کا ذوالجناح قافلے میں سب سے آگے تھا, اور قافلے کے دونوں اطراف قاسم و اونو محمد اور علی اکبر چل رہے تھے, اور قافلے کے سب سے پیچھے عباس کا ذوالجناح تھا جو برہنہ شمشیر ہاتھ میں لیے ہوئے حفاظت کرتے ہوئے چل رہے تھے. ناگاہ عباس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے حسین ابن علی کے قریب آئے. آقا ذرا رک جائیے, ذرا ٹھہر جائیے. حسین نے کہا عباس کیا بات ہے؟ کہا جس بچی کو رخصت کر آئے تھے فاطمہ صغرا کو, وہ پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے. عصا کے سہارے سے حسین ناقے سے اتر پڑے. ایک مرتبہ بیویاں ناقوں سے اترنے لگیں صغرا کو آخری مرتبہ رخصت کرنے کے لیے, کیونکہ بچی کی خواہش ہے بابا ایک مرتبہ میں سب کی زیارت کر لوں, علی اصغر کو آغوش میں لے لوں. اب جو علی اصغر کو آغوش میں لیا, علی اصغر نے اپنی باہیں بہن کے گلے میں ہمایل کر دیں. اب ماں آگے بڑھی, آؤ بیٹا دیر ہو رہی ہے, قافلے کی روانگی میں دقت ہو رہی ہے. لیکن علی اصغر نہیں آتے. زینب علیہ آگے بڑھی, علی اصغر کو لینے کی کوشش کی, لیکن علی اصغر نہیں آتے. ایک ایک بیوی آگے بڑھی, لیکن علی اصغر نہیں آئے. بیوی کہتی ہے تڑپ کر فاطمہ صغرا, بابا میرے جینے کے سہارے کے لیے میرے بھیا علی اصغر کو چھوڑ جائیے تاکہ اس کے سہارے میں اپنی زندگی کو گزار لوں. بس حسین آگے بڑھے, علی اصغر کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا. اب سب نے دیکھا علی اصغر ہمک کر حسین
کی آغوش میں آ گئے. تڑپ گئی بہن نے تڑپ کر کہا بابا علی اصغر آپ کے پاس آ گئے, میں منع نہیں کروں گی لے جانے سے, بے شک لے جائیے, لیکن صرف اتنا بتا دیجئے علی اصغر کے کان میں کیا کہا کہ میرا بھیا آپ کے پاس آ گیا. شاید کہ حسین نے کہا ہو اے علی اصغر, بابا کی شہادت میں کون چار چاند لگائے گا, کس کی وجہ سے میری شہادت رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی, کون تیرے ستم کھائے گا. ہاں وہ علی اصغر کا تیرے ستم کا کھانا, وہ سوکھے لبوں پر تیرے ستم, اپنی زبان کے تیر کو پھرانا کہ فوج اشقیہ میں کوہرام مچ گیا, لیکن ہرملا کو حکم ہوا اور ایسا تیر چلا, بازوئے حسین چھدا, گلوب علی اصغر چھدا. ہاں رہتی دنیا تک اس باب الحوائج پر سلام کہ جس نے شہادت پیش کی, جس نے خون پیش کیا. آج دین مصطفی زندہ ہے, آج شیعت کے پاس وہ اثاثہ موجود ہے, وہ سرمایہ موجود ہے. بی بی رباب آپ کے صبر پر سلام, اے علی اصغر آپ کی شہادت پر سلام, کنیزوں کا سلام, کس طرح قربانی پیش کی. ہاں کربلا کے مسافر چلے اور کربلا سے نزدیک آئے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ اس فرش عزائے حسینی کی عظمتوں کا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے بہت گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, لیکن تیرے محبوب بندوں کے چاہنے والے, اس محبت اس مودت کے صدقے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے. پروردگار پیغام اسلام کو سمجھنے, اس پر عمل پیرا ہونے اور اسے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں ہمارے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ, وہ تمام بیمار کے جنہوں نے دعائے صحت کے لیے کہا ہے, میرے ذہن میں ان کا تصور موجود ہے. تمام بانیان مجلس, سامعین مجلس, ذاکرین مجلس کے تمام بیمار, ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار جو بچیاں رشتوں کے قابل ہیں اور ابھی تک اچھے رشتوں سے محروم ہیں, بی بی سیدہ کی بہترین زوج کا واسطہ انہیں غیب سے بہترین بار عطا فرما. پالنے والے جو بچیاں شادی شدہ ہیں لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں, بی بی رباب کی اجڑی ہوئی آغوش کا واسطہ انہیں نیک اور صالح فرزند عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. پالنے والے اگر دہشت گرد جو یہاں داخل ہو چکے ہیں اور قابل اصلاح نہیں ہیں تو ان کو نیست و نابود فرما. معبود مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, زینب عالیہ کے روضے کی حفاظت فرما. ہمیں وہاں جانے کی آزادی عطا فرما, جنت البقیع کو آزادی عطا فرما. پروردگار ہم سب کے دلوں میں بے پناہ دعائیں, حاجتیں, تمنائیں موجزن ہیں. اس عظیم فرش سے اٹھنے سے پہلے ہر بیوی کی دلی حاجات کو پورا فرما. بانیان محفل کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما. سب سے بڑی دعا, سب سے بڑی حاجت, سب سے بڑی تمنا پروردگار یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اصحاب انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام. ماتم حسین.